اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کوئی عورت بغیر محرم کے، ایسے مرد کے بغیر جس مرد سے اس کا کبھی کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، وہ صحابہ وہ تھے جو نبی کی حدیث کو سن کر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ ہم جیسا کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب دنیا کی بھی تو ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، دنیا کے ساتھ۔ اس صحابی نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے اور میں نے غزوہ کے اندر فلاں اور فلاں غزوہ کے اندر اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھوایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوے کو چھوڑ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کر۔ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر، اپنی بیویوں کو آزادی کے ساتھ بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دینے والوں، شادی بیاہوں میں بھیج کر بے غم ہو جانے والوں، اب وہ وہاں کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، گانے ساز کی موسیقی کی محفلیں جم رہی ہے، کیا کچھ اختلاط ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جہاد سے منع کر کے اس کی بیوی کے ساتھ حج کے لیے روانہ کیا۔ جب سفر حج عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی تو باقی سفر، دیور اور جیٹھ کا کیا حکم ہوگا، باقی معاملات کیا ہوں گے؟ اس لیے اللہ سے ڈریے۔ ہمارے ہاں محرم ریڈی میڈ بھی مل جاتے ہیں، جیسے ریڈی میڈ کھانا ملتا ہے نا، بیگم نے نہیں پکایا جاؤ بازار سے لے لو۔ اب حج کرنے والی ہیں، حج کے شوق میں کیا کرتی ہیں، ایک بیوی اپنے خامن کے ساتھ جا رہی ہے تو باقی 5-7 عورتیں ایجنٹ سے کہتی ہیں میرا بھی یہی محرم ہے، میرا نام بھی لکھتے۔ وہ ایک مرد کے ساتھ ایجنٹ 5-5 6-6 عورتیں سفر۔ او جی کوئی نہیں، گاڑی میں بیٹھی ہو، بس میں بیٹھی ہو عورت، مرد کھڑا ہو، اب عزت اور غیرت تو یہی ہے کہ عورت بیٹھی رہے، لیکن بے حیائی کے مناظر اتنے عام، عورت خود کہتی ہے کوئی نہیں پاجی بہ جا، میرے پترا مر گئی ہیں، بہ جا کولے تھے بہ جا۔ یہ اختلاط جو جرم عظیم ہے ہمارے ہاں، اس کو اخلاق کے بڑے عظیم تقاضے سمجھا جاتا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں جی، ان کے گھر میں جائیے، مرد ہو نہ ہو آپ کو چائے پانی پوچھیں گے، اور یہ بڑے ہی گندے لوگ ہیں، ان کے گھر میں مرد نہ ہونا تو عورتیں بولتی بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتی ہیں، دروازے پر بھی نہیں آتی ہیں، بیٹھک بھی نہیں کھولتی۔ یہ دقیانوس پرانے قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ جائیں، مرد ہو نہ ہو، عورت گھر میں ہوگی، آپ کو بٹھائے گی، چائے پلائے گی، پانی پلائے گی، بیٹھک کھولے گی، حال چال پوچھے گی، اتنے میں آدمی بھی آ جائے گا۔ مومن کی غیرت ایسی نہیں ہوتی، مومن غیور ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کا محرم نہیں ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں ایران کے ایک شہر کی عورت نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو سوال لکھ کر بھیجا، میں مالدار ہوں، صاحب استطاعت ہوں، حج کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا کوئی محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کسی اور کے ساتھ میں اپنا نام لکھوا کے چلی جاؤں، عورتوں کے قافلے میں چل پڑوں؟ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اے عورت، تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کے اوپر اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا۔ تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کے اوپر اللہ عز و جل نے حج کو فرض نہیں کیا۔ یہ شرط ہے، عورت کا محرم ہوگا تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ اور جب حج کے لیے نکلیں تو میقات جہاں پر آ کر احرام باندھا جاتا ہے، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے الجحفہ، اہل نجد یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے سیل کبیر، اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے یلملم، اہل عراق یا اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔ یہ مختلف میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیان کیے، جو یہاں سے گزرے وہ یہاں پر آ کر احرام باندھے۔ اور میقات زمانی یعنی حج کا احرام کم باندھا جائے گا؟ وہ صرف حج کے مہینوں کے اندر، اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر میقات پر آ کر احرام باندھا جائے گا، نیت کی جائے گی، حج کا ارادہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھے۔
عمرے کا احرام سال بھر جب مرضی آپ عمرہ کرنا چاہیں. کچھ لوگوں میں مشہور ہے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لو گے تو حج فرض ہو جائے گا. اکثر لوگ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں عمرہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ جی اگر عمرہ کیا نا لینے کے دینے پڑ جائیں گے، حج گلے پڑ جائے گا. یہ بنائی ہوئی بات ہے. حج 3 مہینے ہیں، یہ میقات زمانی ہے. ان 3 مہینوں میں حج کا احرام باندھا جائے گا، اور عمرہ پورا سال جب چاہیں آپ عمرے کی کا میقات پر آ کر احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے. وہ حج کا مہینہ ہو یا عام مہینہ ہو، ہر مہینے کے اندر عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے. حج اور عمرے کا احرام میقات پر آ کر باندھنا فرض ہے. حج اور عمرے کا احرام میقات پر آ کر باندھنا یہ فرض ہے. جب عمرے کے لیے آپ آئے تو آپ کی نیت صرف عمرے کی ہوگی. حج افراد کے لیے آپ آئے تو میقات پر آپ کی نیت صرف اللہم لبیک حجن، حج افراد میں صرف حج کی ہوگی. حج قران میں آئیں تو عمرے اور حج دونوں کی ہوگی. اور جب حج تمتع کے لیے آئیں تو یہاں آپ عمرے کی نیت کریں گے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد جہاں آپ کی رہائش ہے وہیں سے آپ دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں گے. لیکن حج قران کا جو احرام باندھ رہا ہو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی ساتھ لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور مدینہ شریف سے ساتھ لے کر آئے. اور جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لے کر مکہ نہ جائیں، میقات پہ نہ آئے، پھر ان کے لیے مسنون یہ ہے، سنت اور افضل یہ ہے کہ وہ حج تمتع کا احرام باندھیں. ابن ماجہ میں ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہے، یعنی اس کا حج قران ہوگا. اور جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے تمتع کے لیے، پھر وہ 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھے گا. حضرت اسماء کہتی ہیں میرے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، وہ احرام میں باقی رہے، اور میرے ساتھ نہیں تھا تو میں عمرہ کر کے حلال ہو گئی، اور میں نے تمتع کے لیے پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھا. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے. صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، سنیے ذرا حدیث سنیے، اور حدیث بھی صحیح مسلم کی امت کا اتفاق ہے، بخاری اور مسلم کی تمام روایات صحیح روایات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور مدینے سے ساتھ نہ لاتا، یہی مکے سے خرید لیتا، پھر عمرہ کر کے تمتع کے لیے میں بھی آزاد ہو جاتا جس طرح باقی لوگوں نے تمتع کیا ہے. اور دوبارہ 8 تاریخ کو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے اگر میں پہلے سے یہ بات جانتا ہوتا. کیا ثابت ہوا اللہ کے نبی کو علم غیب؟ اگر علم غیب تھا تو یہ کہنے کی ضرورت کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا میں قربانی کا جانور لاتا ہی نہ، میں بھی عمرہ کر کے آزاد ہو جاتا، تمتع کرتا. اب میں قربانی کا جانور لایا تو مجھے احرام کی حالت میں ہی رہنا پڑے گا اگر میں پہلے سے یہ جانتا. علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ عز و جل کا. علم غیب نہ نبی کو، نہ علی کو، نہ ولی کو، نہ پیر کو، نہ بابا جی کو، کسی کو نہیں. علم غیب لا يعلمها الا هو، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. احرام عمرے یا حج کے لیے باندھنا فرض ہے. احرام کا لباس 2 چادریں، ایک سے تہمت باندھ لیں اور ایک اپنے اوپر جسم پہ ڈال لیں، اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں. ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھو. جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن لے. موزے سمجھتے ہیں نا؟ اب موزے لمبے ہوتے ہیں، ٹخنے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں اپنے ٹخنوں تک کاٹ لو، یعنی ٹخنے سے نیچے نیچے رہے. جوتے نہ ہو تو موزے پہن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کن چیزوں میں بتا رہے ہیں؟ 2 چادروں میں. احرام کے دوران سلا ہوا کپڑا، بوہرے مذہب والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا
وہ نیچے بنیان بھی پہنتے ہیں, پاجامہ بھی پہنتے ہیں, اوپر احرام بھی پہنتے ہیں, ڈبل ڈبل پھٹیک ہے, یہاں بھی پھٹیک, اگلے جہان بھی پھٹیک, نہ یہاں کچھ ملنے والا نہ وہاں کچھ ملنے والا. عمل وہی قبول ہوگا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر. احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت ہے. آپ غسل کریں, اور غسل کرنے کے بعد ترمذی میں ہے, زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے, پھر غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد پھر احرام باندھا. صحیح مسلم میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں غسل کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اچھی طرح خوشبو لگائی. سنت ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے پھر خوشبو لگائے, لیکن خوشبو جسم پہ لگانی ہے, کپڑوں پہ خوشبو والا کپڑا نہیں استعمال کر سکتے, جسم پہ خوشبو لگائیں. اللہ کے نبی نے لگائی اور اس کے بعد پھر احرام آپ نے باندھا. ابن ماجہ میں ہے, ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو زعفران میں بھیگی ہوئی چادر اوڑھنے سے منع کر دیا. کوئی ایسا کپڑا جس میں خوشبو لگی ہے آپ اس کو استعمال نہ کریں, اور اپنے احرام کی چادروں پہ خوشبو نہ لگائیں. جب احرام باندھے, احرام